بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ درود شریف کی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش باش رکھے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا حکمت و دانائی کی باتیں۔ بہت پیارا ٹاپک ہے، پورا دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک بھی۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام پیغمبر کے پاس ابلیس آیا تو آپ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے پیغمبر اس سے کچھ پوچھئے، آپ سے یہ سچ بولے گا۔ آپ نے اس سے چند باتیں پوچھیں، ان میں سے یہ باتیں یہ بھی تھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اے ابلیس تو مجھ پر کبھی قادر ہوا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک رات ایسا موقع ملا جب آپ کھانے سے شکم سیر ہوئے، جس کے نتیجے میں اپنا وظیفہ پڑھے بغیر سو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو اب میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر ابلیس نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو پھر اب میں کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ آپ ہی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شب آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی شکم بھر تناول کی اور وظائف پڑھے بغیر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آئی، اے یحییٰ کیا تو نے میرے دربار سے کوئی بہتر دربار دیکھا ہے؟ میرے قرب سے کوئی بہتر قرب جانتے ہو؟ میری عزت جلال کی قسم، اگر فردوس پر تمہاری نظر پڑے تو عبادت سے تمہارا جسم گل جائے اور جنت کے شوق میں جان نکل جائے۔ اگر دوزخ کو دیکھ لے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو کے بعد پیپ نکلے، تم صفوف کی جگہ لوہے کا لباس پہنو۔ اسی طرح ابو القاسم امام جنید بغدادی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص ان کے پاس آیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد کے کونے میں جا لیٹا اور حضرت شیخ کو بلا کر کہا، اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ سے اور دوستوں سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے۔ جب میں گزر جاؤں تو آپ کے پاس ایک کول آئے گا، میری یہ گڈڑی چھڑی اور لوٹا اسے دے دیجیے گا۔ شیخ جنید آپ کے یہ تبرکات قوال کو یہ کیوں جواب دیا؟ اس لیے کہ میری نبوت کا حل وہ ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ جنید فرماتے ہیں، جب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ اس کے کفن دفن سے فارغ ہوئے تو میرے پاس مصر کا رہنے والا ایک نوجوان آیا۔ سلام کرنے کے بعد بولا، میری جو امانتیں آپ کے پاس ہیں مجھے عنایت کرے۔ شیخ جنید، ان امانتوں کے حقدار تم کیسے ہوئے؟ ذرا تفصیل تو بتاؤ۔ نوجوان، میں فلاں مقام کے ساحل پر تھا، میں نے غیبی پکارنے والے کی آواز سنی، جاؤ اور شیخ جنید کے پاس جو کچھ ہے اس سے حاصل کر لو، وہ چیزیں یہ ہیں اور تو فلاں ابدال کا جانشین مقرر کیا گیا۔ حضرت شیخ جنید نے فوراً وہ اشیاء مصری نوجوان کے حوالے کی۔ اس نے غسل کر کے گڈڑی پہن لی اور عصا اور لوٹا لے کر اسی وقت شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکتا۔ ایک بار اس نے اپنی تقریر میں خلیفہ ہارون رشید کو سخت باتیں کہیں۔ خلیفہ نے اسے پکڑ کے ایسے مکان میں بند کر دیا جہاں سانس لینے کے لیے بھی کوئی سوراخ نہیں تھا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ 5 روز بعد ایک شخص نے خلیفہ کو خبر دی کہ آپ نے جسے قید کیا تھا وہ شخص تو باغ میں ٹہل رہا ہے۔ بادشاہ نے بلوا کر پوچھا کہ تمہیں اس قید خانے سے کس نے نکالا؟ نوجوان نے جواب دیا، مجھے اس نے نکالا جس نے باغ میں پہنچایا۔ ہارون رشید نے کہا، تجھے باغ میں کس نے پہنچایا؟ نوجوان نے کہا، باغ میں اسی نے پہنچایا جس نے قید خانے سے نکالا۔ ہارون رشید، عجیب حیرت ناک بات ہے،
نوجوان تیرے رب کا کون سا کام حیرت ناک نہیں؟ یہ سن کر خلیفہ رونے لگا اور اس سے عزت احترام سے رکھا اور حکم دیا کہ شخص کو شاہی گھوڑے پر سوار کر کے شہر میں جلوس نکالو اور ندا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت بخشی اور ہارون رشید نے اس کو ذلیل کرنا چاہا مگر کامیاب نہیں ہوا، بالآخر ہارون رشید کو بھی اس کی عزت کرنا پڑی۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کی عزت سب کرتے ہیں۔ تو میری پیاری فیملی، میرے لیے 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھتے ہو خصوصی دعا کیا کرو کہ اللہ پاک مجھے کسی بھی مسلمان کو اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار دے۔ اگر کوئی ایسا بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جس پر قرضہ ہے، اللہ پاک اس کا قرضہ اتارے، اس کی غیب سے مدد کرے۔ جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، اللہ پاک اس کے بچوں کے اچھے رشتے کرے۔ جو اولاد کی تنگی میں ہے، مطلب اولاد جس کی بدتمیز ہے، تنگ کرتی ہے، اللہ پاک اس کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ اور اللہ پاک سب سے بڑی دعا میری جو ہوتی ہے، اللہ پاک بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ تو آپ لوگ میرے لیے بھی لازمی دعا کریے گا، اردو شریف کی عادت لازمی بنائے گا۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، اتنے کہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور پھر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ گناہ کر کے ہمارے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور ہمارے دلوں کے زنگ اس طرح دور کرے کہ جیسے زنگ تھا ہی نہیں۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل نقطے لگ لگ کر پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا آج یہ حال ہے کہ ہمارے دل پورے کالے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں گناہ نہیں لگتا، بے پردگی نہیں لگتی، ڈرامے دیکھنا گناہ نہیں لگتا، گانا سننا گناہ نہیں لگتا، باہر پھرنا، آوارہ پھرنا، لوگوں سے دوستیاں کرنا، لڑکیوں کی دوستی کرنا، یہ گناہ نہیں لگتا۔ آج کل معاشرہ اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ میں کہتی ہوں حیران ہوتا ہے بندہ دیکھ کے کہ دوپٹے بالکل غائب ہو چکے ہیں عورتوں کے اوپر سے۔ پہلے گلے میں ڈال لیتی تھی، لیکن اب تو وہ گلے میں ڈالنے کی بھی توفیق کسی کو نہیں ہوتی، تو سر پہ کیا لینا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں، مجھے دے، آپ سب مسلمانوں کے صدقے اللہ پاک مجھے ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ اگر میری باتیں پسند آئی ہیں، میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ میں